نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میرے والد محترم بزرگوں دوستوں اور ساتھی، اللہ رب العزت کے خاص فضل اور اس کی توفیق خاص سے میں اور آپ نوشہران گیان شریف حاجی والا کے زیر انتظام ناظرہ قرآن اسلامک سینٹر پر عظیم الشان ماہانہ گیان شریف کے پروگرام کے اندر شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہانوں کی برکات عطا فرمائے۔ جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے نا، اس میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ، بے شک سوائے اس کے نہیں کہ یہ جو مسجدیں ہیں مسجد، فرمایا یہ مسجدوں کی تعمیر، مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جن کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ اللہ کے گھر مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ جن کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، فرمایا وہ مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ جو مساجد ہیں اللہ کے گھر، ان کی اہمیت کو بیان کیا، اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں میرے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، فرمایا اللہ اپنے اس بندے کا گھر جنت میں بنائے گا۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا گھر مسجد بنائی، مسجد کی تعمیر کی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ اور پھر ایک حدیث میں اب ہر ایک بندے کی تو اتنی اوقات نہیں کہ وہ پوری مسجد ہی تعمیر کر دے۔ ہر ایک بندہ اللہ کا گھر اکیلے تعمیر نہیں کروا سکتا، اکیلے اس مسجد کو نہیں بنا سکتا، لیکن آگے ایک حدیث میں میرے آقا نے کیا فرمایا، فرمایا جس نے مسجد ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر، یہ جو چیل، تتر، یہ چھوٹے پرندے، فرمایا جس نے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ چھوٹے پرندے کی طرح کوئی چھوٹی مسجد بنائے گا، نہیں۔ اس حدیث مبارکہ کا مفہوم اور مطلب یہ ہے، فرمایا جس نے ایک پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، مطلب یہ ہے کہ جس نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنا تھوڑا سا حصہ بھی شامل کر لیا،
اپنا تھوڑا سا حصہ بھی ڈال دیا، اور اس کے حصے کی وجہ سے پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر اس مسجد کی تعمیر میں حصہ پڑ گیا تو فرمایا اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ ہر ایک کی اتنی حیثیت نہیں، ہر ایک کی اتنی مالی استطاعت نہیں کہ وہ اکیلا مسجد بنا سکے، تو فرمایا جو پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد میں حصہ ڈال دے کہ اس کے برابر بھی مسجد کا کوئی حصہ تعمیر ہو جائے تو فرمایا اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ اب ذرا تصور کریں کہ اللہ کا گھر، مسجد کی تعمیر کی کتنی فضیلت ہے اور اس کی ضمانت کیا کی، اس کی اہمیت کتنی بیان کی۔ آپ دنیا میں اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اللہ اس گھر تعمیر کرنے والے کے لیے جنت میں گھر بنا رہا ہے۔ جو دنیا میں اللہ کے گھر کی تعمیر کرے گا، جو دنیا میں اللہ کے گھر کی تعمیر میں اپنا حصہ شامل کرے گا اور اس کا حصہ پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد کی تعمیر میں پڑ گیا تو فرمایا اللہ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ ذرا تصور کریں کہ مسجد کی تعمیر کرنا، اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا، اس کی کتنی عظمت ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدھا، اس روئے زمین پر فرمایا اس زمین کے حصے کو دیکھ لیں، اس زمین پر جس حصے کے ساتھ سب سے زیادہ اللہ کو محبت ہے فرمایا وہ مسجد ہے۔ اب ساری زمین کو دیکھ لیں، یہ ساری زمین اللہ نے بنائی ہے، مگر فرمایا اس ساری زمین پر وہ حصہ جس پر مسجد ہے، وہ ساری مسجدوں والا حصہ فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ جس جگہ پر اللہ کا گھر مسجد تعمیر ہوتی ہے فرمایا پورے شہر میں، پوری بستی میں، پورے ملک میں، پوری روئے زمین پر فرمایا اگر کوئی جگہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے تو وہ مسجد والی جگہ ہے۔ زمین کا حصہ دیکھ لیں کتنا ہے، ہر طرف اللہ کی قدرت کے جلوے اور نظارے نظر آتے ہیں، مگر فرمایا اسی زمین پر اگر کوئی حصہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے تو وہ مسجد کا حصہ ہے جو اللہ کو محبوب ہے۔ اور پھر مسجد کی اہمیت دیکھیں کہ روئے زمین پر جو سب سے پہلا حصہ زمین بنا، جو سب سے پہلے حصہ خشک ہوا، جو زمین بنا، جس کو قرآن نے بھی کہا ام القرآ، وہ حصہ کون سا تھا؟ وہ اللہ کے گھر بیت اللہ والا حصہ ہے، جس کی سب سے پہلی زمین بنی، جو سب سے پہلے خشک حصہ ہوا۔ اور پھر دیکھیں وہ خشک حصہ جو سب سے پہلے زمین بنا، وہی خشک حصہ سب سے پہلے اللہ کا گھر مسجد بنا، وہ بیت اللہ ہے۔ اور پھر مسجد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، میں جب قیامت آئے گی نا تو قیامت کے دن ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن یہ جو اللہ کے گھر مسجد ہے یہ فنا نہیں ہوں گے۔ روئے زمین پر ہر چیز فنا ہو جائے گی، جب وہ فرمایا کل من علیہا فان، جب ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق فنا ہو جائے گی تو فرمایا یہ جو مسجدیں ہیں یہ فنا نہیں ہوں گی۔ یہ ساری مسجدیں، یہ سارے اللہ کے گھر، وہ جو اللہ کا گھر پہلا بیت اللہ کعبہ تھا، فرمایا ساری مسجدیں اس کعبے کے ساتھ جوڑ دی جائیں گی، اور جب ساری مسجدیں اللہ کے گھر کعبے کے ساتھ ضم ہو جائیں گی، جڑ جائیں گی، تو فرمایا یہ ساری مسجدوں کے حصے اللہ رب العزت جنت میں داخل کر دے گا۔ ساری زمین فنا ہوگی،
ساری زمین پر فنا آئے گی، لیکن جو اللہ کی گھر مسجدیں ہیں وہ فنا نہیں ہوں گی، بلکہ روئے زمین پر جتنے اللہ کے گھر مسجدیں ہیں وہ سب کو بیت اللہ کے ساتھ، اللہ کے گھر کعبے کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا، اور پھر ساری مسجدیں، سارے اللہ کے گھر، وہ سارے گھر اللہ رب العزت جنت میں داخل فرما دے گا۔ اب ذرا تصور کریں کہ مسجد کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ مسجدیں پتہ ہے کیا ہیں؟ ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا جب ہم زمین پر ہوتے ہیں نا اور آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں، رات کے وقت جب باہر نکلے آسمان کی طرف نظر اٹھائیں تو آسمان پہ چمکتے ہوئے تارے نظر آتے ہیں۔ فرمایا زمین والوں کے لیے آسمان پر تارے چمکتے ہیں اور آسمان والوں کے لیے زمین پر اللہ کے گھر مسجدیں چمکتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کے گھر مسجدیں ہیں جو نور بن کے آسمانی کائنات والوں کے لیے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ کی گھر مسجدیں ہیں۔ فرمایا اس کی حیثیت، ایک اسلامی معاشرے کے اندر مسجد کی اہمیت حیثیت یہ ہے، فرمایا جس طرح یہ جو انسان کا جسم ہے نا، انسان کے جسم میں جس طرح ایک دل کی حیثیت ہے، اہمیت ہے، فرمایا اس طرح اسلامی معاشرے کے اندر یہ جو مسجدیں ہیں ان کی اہمیت ہے۔ ہمارے جسم کا نظام، یہ جو ہمارا جسم ہے اس کا نظام ہمارے دل کے ساتھ چلتا ہے، تو فرمایا یہ جو دنیا کا نظام ہے نا، یہ جو دنیا کا نظام ہے، فرمایا یہ اللہ کے گھر مسجدوں کی وجہ سے چلتا ہے۔ ہمارے جسم کا نظام یہ دل کے ساتھ چلتا ہے، اور یہ جو دنیا کا نظام ہے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد کے ساتھ چلتا ہے۔ اور پھر اللہ کے گھر مسجدوں کی کتنی اہمیت ہے کہ جو بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، جو بندہ بھی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کے لیے جنت میں گھر تعمیر کر رہا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اب ذرا تصور کریں کہ جس جگہ پر مسجد کی تعمیر ہوتی ہے، جس جگہ پر اللہ کا گھر مسجد تعمیر کیا جاتا ہے، باقی کی ساری زمین اللہ کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جس جگہ پر مسجد بنائی جاتی ہے نا اس کو خصوصی طور پر اپنا گھر کہا۔ اب بیت اللہ کہیں تو وہ بھی اللہ کا گھر ہے، اور باقی ساری مسجدیں یہ بھی کس کے گھر ہے؟ یہ بھی اللہ کے گھر ہے، اس لیے کہ اس گھر کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے، اس گھر کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ مسجد کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے کہ یہ اللہ کے گھر ہے۔ اور پھر جتنے لوگ اللہ کے گھر مسجد میں آتے ہیں فرمایا یہ سارے لوگ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس کے گھر میں آتے ہیں۔ یہ مسجدیں وہ اللہ کے گھر ہیں جن کی اہمیت اس قدر ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور پھر ہمارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں مسجد قباء اس کی پہلے تعمیر ہوئی، جس جگہ پر میرے آقا تشریف لے کے جاتے، صحابہ کرام جاتے، اس جگہ پر سب سے پہلے مسجد کی تعمیر ہوتی، سب سے پہلے مسجد بنائی جاتی۔ اور پھر جب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی نا تو میرے محبوب آقا نے فرمایا مدینہ طیبہ میں ہر محلے کے اندر اللہ کا گھر جو مسجد ہے اس کو تعمیر کیا جائے۔ یعنی مسجدوں کے ساتھ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اس قدر محبت ہے کہ ساری زمین تو فنا ہوگی، لیکن فرمایا جس جگہ پر اللہ کا گھر بنے گا وہ زمین فنا نہیں ہوگی۔ کیوں فنا نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ وہاں لوگ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہاں ہر وقت اللہ کا ذکر اللہ پا جاتا ہے، وہاں ہر وقت اللہ رب العزت کی
فرمایا وہ مسجدیں جو اللہ کے گھر ہیں وہ فنا نہیں ہوں گی۔ اور پھر دوستان محترم، مسجدیں اللہ کے گھر ان کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ جو ہمارا جسم ہے، ہمارا جسم ہے، اس کی زندگی کس وجہ سے ہے؟ اس کی زندگی روح کی وجہ سے ہے۔ اگر روح نکل جائے تو جسم زندہ نہیں رہتا۔ جس طرح جسم کی زندگی روح کی وجہ سے ہے، اسی طرح اسلامی معاشرے ان کی زندگی اللہ کے گھر مسجدوں کی وجہ سے ہے۔ یہ اسلامی معاشرے، اسلامی ریاستیں، اسلامی ممالک، ان سب کی جو زندگی ہے، ان سب کا جو نظام حیات ہے، وہ فرمایا وہ سارے کا سارا اللہ کے گھر مساجد کی وجہ سے ہے۔ اور اللہ کے گھر مساجد کی اتنی اہمیت ہے، فرمایا اللہ کے گھر کو وہی تعمیر کرتے ہیں جو آخرت کے دن پر اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ مساجد کی اہمیت پر یہ چند باتیں آپ کی گوش گزار اس لیے کی ہیں کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہوگا کہ یہ جو ہمارے ساتھ مسجد ہے، پیر حاجی سلیمان دربار والی مسجد، اس مسجد کو شہید کر کے اس کی جگہ پر عظیم الشان جو مسجد ہے اس کو تعمیر کرنے لگے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز جس طرح تقریباً 10 ماہ کے اندر یہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں ناظرہ قرآن سینٹر، تقریباً اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ یہ 10 ماہ کے اندر اتنا ناظرہ قرآن سینٹر بحال تعمیر ہو گیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ اللہ کا گھر، اس کا کچھ حصہ منہدم ہے، کچھ حصے پر وہ ٹی آر پڑے ہوئے ہیں، کچھ حصہ پچھلے دنوں جب بارش ہوئی تھی تو وہ کس قدر پانی سارا اندر کلین کے اوپر آیا، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا، سب نے مل کے نمازوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو مسجد ہے اس کو بھی ایک عظیم الشان اللہ کے گھر کی صورت میں تعمیر کیا جائے۔ دیکھیں نا، اگر ہمارے معاشرے کے اندر اگر لوگوں کے گھر بڑے بڑے محلات بن رہے ہیں تو دوسری طرف جو اللہ کا گھر ہے، میں تو کہتا ہوں کہ جو اللہ کا گھر ہے وہ ان سارے محلات سے بھی سب سے بہتر اور اعلیٰ ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر اینٹ لگی ہے تو اللہ کے گھر میں سب سے اعلیٰ اینٹ ہو، اگر صرف اینٹ ہے تو ادھر پلستر بھی ہو، اگر ادھر گھروں میں پلستر ہے تو ادھر اعلیٰ کوالٹی کا ماربل ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے۔ اور اللہ کے گھر کو جتنا بھی عظیم الشان بنایا جائے وہ اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ ساری گفتگو مسجد کی اہمیت کے حوالے سے اس لیے کی ہے کہ انشاءاللہ عزیز پہلے جو موسم تھا سخت تھا، دھند بھی تھی، پھر بارش بھی آئی، انشاءاللہ تقریباً 1 ہفتے کے اندر یا 2 ہفتے بھی لگ سکتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ٹھیکہ کر کے بہت جلد انشاءاللہ اس مسجد کی جگہ پر اس نقشہ کے مطابق انشاءاللہ العزیز یہاں پر عظیم الشان مسجد تعمیر کی جائے گی۔ اور اس کے لیے میری گزارش یہ ہے تمام اہلیان حاجی والا سے کہ تمام احباب اس مسجد کی تعمیر میں اپنا ضرور حصہ شامل کریں۔ ضروری نہیں کہ زیادہ ہو، نہ تھوڑا حصہ بھی ہو وہ شامل کریں، اس لیے کہ جو پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد میں حصہ شامل کرے گا، اللہ تعالیٰ میرے محبوب آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنائے گا۔ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی جس نے مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا۔ دیکھیں نا، ہمارے گاؤں میں تو مہیر حضرات بہت زیادہ ہیں، لوگ لاکھ پتی کیا کروڑ پتی ہیں، کچھ تو ارب پتی بھی ہوں گے ہمارے گاؤں کے لوگ۔ تو ایک بندہ بھی مسجد بنا سکتا ہے، لیکن نہیں، ہر بندہ اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ شامل کرے۔ بلکہ ایک اللہ والے تھے نا، تو انہوں نے اعلان کیا مسجد کی تعمیر کا کہ ہم نے مسجد تعمیر کرنی ہے، تو
تو ایک مرید خاص عقیدت مند آیا کہ حضور آپ لوگوں سے نہ مانگے، لوگوں سے نہ کہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، میں سارا خرچہ کر دوں گا، جتنے اخراجات، جتنے جو کچھ بھی ہوا وہ سارا کچھ میں پورا کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، سارے لوگ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اگر سارے لوگ جب اس مسجد کی تعمیر میں تھوڑا تھوڑا حصہ شامل کریں گے تو تعمیر میں تو ایک بار انہوں نے حصہ شامل کر دیا، پر میں ان سب کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش ہو سکے کہ مولا فلاں نے بھی تیرے گھر کی تعمیر میں حصہ دیا تھا، فلاں نے بھی تیرے گھر کی تعمیر میں اپنا حصہ شامل کیا تھا، تو جب ایک کی بخشش ہو رہی ہو تو اس مسجد کی تعمیر کے صدقے اللہ رب العزت سب کی بخشش اور مغفرت فرما دے۔ اس لیے دوستان محترم، یہ ہم سب نے مل کر انشاءاللہ العزیز اس کی تعمیر میں اپنا بھرپور حصہ شامل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ